اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے اور دوسرا حصہ جو ہے مغفرت ہے اور تیسرا جو ہے آگ سے آزادی ہے. اب دوسرا عشرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، مغفرت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہو رہی ہے، گناہگاروں کو بخشا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی مغفورین میں شامل فرمائے جن کی مغفرت کی جائے گی، اور جو رمضان المبارک سے پورا فائدہ اٹھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. رمضان المبارک کتنا عظیم و شان مہینہ ہے اور اس کی کیا کیا برکات ہیں. پچھلا جمعہ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث آپ حضرات نے سنی ہے. آج صدقۃ الفطر سے متعلق بیان کا ارادہ ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں. تو صدقۃ الفطر جو ہے یہ بھی آپ یوں سمجھیں کہ رمضان المبارک ہی کے ساتھ خاص ہے. تو رمضان المبارک کے آخر میں صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم ہے، تو اس لیے اس کا بیان بھی ضروری ہے تاکہ لوگ اس کا مسئلہ سمجھ جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو، جس کو زکاۃ الفطر فرمایا، اس لیے فرض فرمایا ہے تاکہ روزوں کی صفائی ہو جائے، لغو فضول کاموں سے اور فحش باتوں سے روزے کی صفائی ہو جائے، اور تاکہ غریبوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخر میں اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ صدقۃ الفطر نکالو، صدقۃ الفطر ادا کرو. اور پھر یہ وجہ بھی بیان فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے صدقۃ الفطر کو اس لیے فرض فرمایا ہے تاکہ روزے جو ہیں وہ صاف اور پاک ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائیں. روزوں کی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے دوران اگر روزے کے خلاف کوئی کام ہم نے کیے ہیں، خدا نخواستہ کوئی گناہ کسی نے کیا، یا جو ہے کوئی فضول کام کیا، کوئی گالم گلوچ یا جو ہے کوئی فحش بات جو ہے زبان سے نکالی،
جس کی وجہ سے جو ہے روزہ متاثر ہو جاتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر قبولیت کے قابل نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل فرمایا کہ اس کی تلافی کا بھی طریقہ پھر بتلا دیا کہ صدقۃ الفطر ادا کرو، تمہارے روزے قابل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر وہ قبول ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرما دیں گے، اور روزے جو ہے صدقۃ الفطر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صاف فرما دیں گے، پاک فرما دیں گے۔ اور دوسری وجہ روزوں کی صفائی کے علاوہ یہ بیان فرمائے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لیں گے۔ صدقۃ الفطر عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، اور اس کی وجہ کیا بیان کی؟ تاکہ غریب لوگ جو ہیں وہ عید کے لیے اپنا کچھ انتظام کر سکیں اور اپنی عید کی کچھ تیاری کر سکیں، کھانے پینے کے لیے کچھ خرید سکیں، اور اگر کھانا پینا ہی ان کے گھر بھیج دیا تو اس کا انتظام کر سکیں۔ تو صدقۃ الفطر کو حدیث پاک میں جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرضہ سے بیان فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرض فرمایا، لیکن احادیث میں جو ہے جو الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے فقہی اصطلاحات کے پابند ہوں۔ فقہی اصطلاحات تو بعد میں قائم ہوئی ہیں، تو صدقۃ الفطر جو ہے یہ واجب ہے، اور وجوب بھی فرض کے ہی معنی میں ہوتا ہے، واجب فرض ہی کی طرح ہوتا ہے۔ اب صدقۃ الفطر کن لوگوں پہ واجب ہے یہ مسئلہ جو ہے سمجھنا چاہیے۔ صدقۃ الفطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ یہاں بالغ ہونے کی بھی شرط نہیں ہے اور عاقل ہونے کی بھی شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں اور زکوٰۃ کی فرضیت میں آپ حضرات نے سنا کہ وہاں شرط یہ ہے کہ مسلمان بھی ہو، بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو، لیکن یہاں مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو تو اس پر صدقۃ الفطر جو ہے واجب ہے۔ مسلمان ہونا تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں ہی کو احکامات کا مکلف بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہی فرماتے ہیں کہ تم یہ حکم پورا کرو، یہ حکم ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا مکلف بنایا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، پھر ایمان لانے کے بعد باقی احکامات ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ نجات عطا فرما دیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف چلانا ہے، صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں چلا رہے ہیں تاکہ ہم اسی سیدھے رستے پہ چلتے چلتے جنت پہنچ جائیں۔ تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، اسی طریقے کو دین اسلام کہا جاتا ہے، اسی کو احکامات کہا جاتا ہے، اسی طریقے کو جو ہے سنت کے مطابق زندگی گزارنا کہا جاتا ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ میں جنت پہنچ جاؤں، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اور طریقے کے مطابق پورا کرے۔ تو اس وجہ سے مسلمان ہونا شرط ہے۔ کافر اگر کوئی ہے کسی کے خاندان میں تو مسلمان اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تم جو ہے اپنے مال کا صدقہ کیوں نہیں ادا کرتے۔ وہ کافر ہے، وہ اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کو کسی حکم کا جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے سوائے ایمان کے کہ وہ ایمان لائے۔ تو مسلمان ہونا پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب والا ہو، ایک مقرر مقدار میں جو ہے اس کے پاس پیسہ ہو، مال ہو۔ اب صاحب نصاب ہونا زکوٰۃ میں بھی آپ حضرات نے سنا، اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ صاحب نصاب ہو، لیکن زکوٰۃ کے مسائل میں جب صاحب نصاب کا لفظ آتا ہے
تو وہاں جو ہے اس سے کچھ اور مراد ہے، اور صدقۃ الفطر کے مسائل میں جب کہا جاتا ہے کہ صاحب نصاب ہو، یہاں کچھ اور مراد ہے، یعنی تھوڑا سا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں جب کہا گیا کہ صاحب نصاب ہو، تو وہاں صاحب نصاب سے مراد وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں یا تو 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا جو ہے مال تجارت ہو جس کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو، اور اگر مخلوط مال ہے یعنی کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، تب بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق جو ہے نصاب کو پورا کیا جائے گا۔ یا جو ہے مال مویشی ہو، اس کے پھر اپنے مسائل ہیں، خاص مقدار میں جب مویشی ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو ایک بات آپ حضرات نے نوٹ کی کہ زکوٰۃ کے نصاب میں جو چیزیں بیان کی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے بڑھنے والی ہیں، ان تمام چیزوں میں جو ہے بڑھوتری ہوتی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقد پیسہ ہے، مال تجارت ہے، مال مویشی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے بڑھتی ہیں، ان کا ریٹ بھی بڑھتا ہے، اور کاروبار میں اگر ان کو لگایا جائے تو خوب نفع بھی ہوتا ہے، پیسہ بھی جو ہے بڑھنے والی چیز ہے، اور اسی طرح چاندی بھی بڑھنے والی چیز ہے، سونا بھی بڑھنے والی چیز ہے، اور مال تجارت تو نظر آتا ہے کہ بڑھنے والی چیز ہے، مال مویشی بھی جو ہے بڑھتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے نصاب میں نامی ہونا شرط ہے، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے نامی ہونا، نامی کے معنی ہے بڑھنے والی چیز۔ لیکن صدقۃ الفطر میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہو، تو یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ نصاب جو ہے وہ نامی ہو، وہ بڑھنے والا ہو، بلکہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کسی مسلمان کی ملکیت میں جو پورے سال استعمال نہیں ہوتی، استعمالی چیز وہ نہیں ہے، اور اس کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو، تو یہ آدمی بھی صاحب نصاب ہے۔ صدقۃ الفطر اور قربانی کے مسائل میں جو ہے، اور صدقۃ الفطر اور قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو ہے یہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ بس یہ فرق ہو گیا زکوٰۃ کے نصاب میں اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں۔ زکوٰۃ کے نصاب میں نامی ہونا شرط ہے، اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں جو ہے نامی ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ یہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو بڑھنے والی نہیں ہے، نہ حکماً بڑھتی ہے نہ حقیقتاً بڑھتی ہے، لیکن وہ چیز جو ہے استعمال میں نہیں ہے، غیر استعمالی چیز ہے، اور پورا سال وہ ہمارے پاس رہتی ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو، تو یہ آدمی جو ہے صاحب نصاب ہے، اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی اس پر واجب ہے۔ اور ایک فرق دوسرا بھی ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں یہ بھی شرط ہے کہ اس پہ سال گزرے، مال جو ہے اس پر سال گزرنا شرط ہے، لیکن صدقۃ الفطر کے معاملے میں اور قربانی کے معاملے میں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر واجب ہونے کا جو وقت ہے، جب وہ وقت آئے گا اور کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح قربانی کے جو خاص ایام ہیں، ان ایام میں جو آدمی بھی صاحب نصاب ہو، 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس کوئی چیز ہو جو استعمالی نہ ہو، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، چاہے اس چیز پر سال نہ گزرا ہو۔ یعنی دوسرا فرق یہ ہے کہ سال گزرنا زکوٰۃ کے نصاب میں شرط ہے، قربانی کے اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ یہ موٹے موٹے فرق میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ فرق اور بھی فقہاء نے لکھے ہیں،
اثر کے بعد جو مذاکرہ ہوتا ہے اس میں آپ سنیں گے کئی فرق ہیں. یہ موٹے موٹے فرق میں بیان کر رہا ہوں. باقی کچھ علمی فرق ہیں کہ وہ فرض ہے، یہ واجب ہے، وہ قطعی ہے، یہ ظنی ہے. اس طرح کے فرق بیان کیے ہیں علماء نے. اور ایک فرق وہ بھی موٹا سا ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ زکوٰۃ میں جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ مال پر فرض ہوتی ہے، اور مال کے ختم ہو جانے کی وجہ سے خدا نخواستہ سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے جو ہے اس کا مال سارا ختم ہو گیا تو زکوٰۃ بھی ختم ہو جائے. لیکن صدقۃ الفطر جو ہے اس شخص کی ذات پر واجب ہوتا ہے، جو صاحب نصاب ہو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ الرأس، سر کی زکوٰۃ. ہمارے ہاں شاید سرسایہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں بعض لوگ. فطرانہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں. حدیث میں اس کو زکوٰۃ الفطر کہا ہے. فطر کہا جاتا ہے روزہ نہ رکھنے کو، یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو. تو فطر کی زکوٰۃ، یعنی آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں عید کی زکوٰۃ. تو اس کو زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ الرأس، صدقۃ الفطر اور فطرانہ وغیرہ اور ہمارے ہاں سرسایہ وغیرہ کہا جاتا ہے. تو یہ اس شخص کی ذات پر واجب ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہوا ہے. اب اگر اس کا مال ختم بھی ہو جائے، ایک مرتبہ جب اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا، اب اس کا وجوب باقی رہے گا اگرچہ اس کا مال ختم بھی ہو جائے. اور ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مال کے کم زیادہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کی مقدار بھی کم زیادہ ہوتی ہے. اب کسی کے پاس جو ہے 1 لاکھ روپے ہے، اس کی زکوٰۃ دے رہا ہے تو 2500 دے گا، اور اگر 2 لاکھ ہے تو 5000 ہو گئے. 10 لاکھ ہے تو پھر اس کے حساب سے جو ہے 10,000 ہو جائیں گے. لیکن صدقۃ الفطر میں مال جتنا بھی کم و بیش ہو، جتنا بھی کم زیادہ ہو، صدقۃ الفطر کی مقدار جو ہے وہ شریعت نے متعین کر کے بتلائی. اگر کوئی آدمی گندم کے اعتبار سے دینا چاہے تو اس کی مقدار بھی نصف سا حدیث میں آئی ہے. اور جو آدمی جو ہے کھجور کے اعتبار سے دینا چاہے، کشمش کے اعتبار سے دینا چاہے، جو کے اعتبار سے دینا چاہے تو اس کی مقدار بھی حدیث میں آئی ہے، 1 سا. یعنی مال کی کم و بیش ہونے کی وجہ سے صدقۃ الفطر کی مقدار جو ہے وہ کم و بیش نہیں ہوتی، کم زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مقدار متعین ہے. مال جتنا بھی زیادہ ہو جائے اس کی مقدار متعین ہے. اور زکوٰۃ میں مال کے کم و بیش ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی کم و بیش ہوتی ہے اور اس کی مقدار بھی کم زیادہ ہوتی ہے. اب کچھ موٹے موٹے مسئلے صدقۃ الفطر کے عرض کروں گا. آپ حضرات نے سنا کہ صدقۃ الفطر میں نصاب میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ بڑھنے والا ہو، بلکہ کوئی ایسی چیز ہے جو پورے سال استعمال نہیں ہوتی، غیر استعمالی چیز ہے، اور اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، تو یہ آدمی جو ہے صدقۃ الفطر ادا کرے گا. اس پر واجب ہے، اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا اور جو ہے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے گا، جو نابالغ اولاد ہیں ان کی طرف سے بھی ادا کرے گا. اب غیر استعمالی چیزیں، مثلا کوئی پلاٹ ہے، اس نیت سے لیا ہے کہ ہم رہائش اختیار کریں گے یا جو ہے اس پر مکان تعمیر کر کے کرائے پہ دیں گے، تو اس نیت کی وجہ سے جو ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس پلاٹ کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اس لیے کہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب کوئی پلاٹ خریدا جائے، زمین خریدی جائے کاروبار کی نیت سے کہ ہم اس پر نفع کمائیں گے، اس کو بیچ کر ہم نفع کمائیں گے. ابھی آپ کہیں گے کہ بھی کرائے بھی تو نفع ہے، تو بیچنا مراد ہے. کاروبار کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اس کو بیچ کر جو ہے اس پر نفع حاصل کیا جائے، اس چیز کی ذات ہی کو ختم کر دیا جائے، بیچ دیا جائے، اس کو کاروبار کرنا کہتے ہیں۔ کرائے پہ جو مکانات دیے جاتے ہیں اس کو ہمارے عرف میں بھی کاروبار کرنا نہیں کہتے، بلکہ اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے مکانات ہیں صرف وہ کرائے پہ دیے ہیں۔ تو زکوٰۃ تو اس پلاٹ پر نہیں آئے گی، اس لیے کہ تجارت کی نیت نہیں ہے، کاروبار کی نیت نہیں ہے۔ لیکن اس پلاٹ کی وجہ سے جو ہے صدقۃ الفطر بھی واجب ہوگا اور قربانی بھی واجب ہوگی۔ صدقۃ الفطر اور قربانی اس لیے واجب ہے کہ یہ پلاٹ جو ہے ضرورت سے زائد ہے، یہ ایک دوسرے مکان میں رہ رہے ہیں، رہائش اس کی کہیں اور ہے۔ اب اس نے ایک پلاٹ خریدا ہے کہ میں اس پہ جو ہے مکان بنا کے مستقبل میں رہوں گا، یا میرے بچے رہیں گے، یا جو ہے میں پھر اس کو کرائے پہ دے دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پلاٹ اس کی ضرورت سے زائد ہے۔ تو اس پلاٹ کی وجہ سے اگرچہ زکوٰۃ بھی اس پہ نہیں آئے گی، لیکن قربانی بھی اس پہ واجب ہے اور صدقۃ الفطر بھی اس پہ واجب ہے۔ یا اسی طرح کسی آدمی نے جو ہے گاڑی خریدی، کوئی موٹر سائیکل خریدی، جبکہ اس کے استعمال میں جو ہے گاڑیاں اور بھی ہیں، موٹر سائیکلیں بھی ہیں، ویسے ہی اس نے ایک گاڑی خرید لی جو کہ ضرورت سے زائد ہے، جس کو وہ استعمال بھی نہیں کرتا، بس ویسے ہی کہیں کھڑی کی ہوئی ہے، تو اس گاڑی کی وجہ سے بھی اس پر قربانی بھی آئے گی اور صدقۃ الفطر بھی واجب ہوگا، اگرچہ زکوٰۃ جو ہے اس پر واجب نہیں ہے اس گاڑی کی وجہ سے، اس لیے کہ کاروبار کے لیے اس نے گاڑی نہیں خریدی۔ ہاں اگر کاروبار کے لیے خریدی ہے کہ میں اس گاڑی کو بیچوں گا اور اس سے نفع کماؤں گا، پھر تو زکوٰۃ بھی آئے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، 10 کی 10 اس کے استعمال میں ہیں، 20 گاڑیاں ہیں، 20 کی 20 وہ استعمال کرتے ہیں، تو پھر جو ہے یہ گاڑیاں ساری ضرورت کی ہو گئی۔ ان گاڑیوں کی وجہ سے نہ اس پر صدقۃ الفطر ہے، نہ جو ہے اس پر قربانی واجب ہوگی اور نہ ہی زکوٰۃ واجب ہوگی، جبکہ اس کے پاس ان کے علاوہ کوئی مال نہ ہو۔ اور عام طور سے ایسا دیکھنے میں کوئی نہیں آیا کہ جس کے پاس اتنی گاڑیاں ہوں اور اس میں زکوٰۃ نہ ہو۔ جس کے پاس اتنی گاڑیاں ہوں گی تو اس کے پاس اور بھی مال ہوگا، تو اس پر کسی اور وجہ سے، یہ میں ایسے مثالیں دے رہا ہوں ضرورت کی چیز اور استعمال کی چیز کو سمجھانے کے لیے۔ یا اسی طرح گھر میں جو ہے بہت سے بستر بنائے ہوئے ہیں، بعض قوموں میں یہ رواج ہے، بستر جو ہے وہ صرف ایک ان کے ہاں جو ہے ترتیب ہے، ایک رواج ہے کہ بہت زیادہ بناتے ہیں، چھت تک جو ہے ان کے بستر لگے ہوتے ہیں، اور ان بستروں پہ بڑا خرچہ وہ کرتے ہیں، بہت مہنگے بستر ہوتے ہیں۔ وہ صرف جو ہے ان کے ہاں ایک ترتیب ہے، بس ایک رواج ہے، حالانکہ ان کے مہمان اتنے نہیں ہیں کہ یہ سارے بستر جو ہے وہ استعمال میں آتے ہیں۔ مہمان اتنے آتے ہیں کہ 1 2 3 4 بستر اس میں استعمال ہوتے ہوں گے، لیکن وہ چھت تک جو ہے وہ بستر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، یہ سارے بستر جو ہے اور بڑے جو ہے منقش انداز میں جو ہے ان کو رکھا ہوتا ہے، ان کو سجایا ہوتا ہے، اور بہت قیمتی بستر ہوتے ہیں۔ تو یہ بستر جبکہ وہ استعمال میں نہ آتے ہوں اور ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو، یعنی 1,10,500 تقریباً، تو ایسی صورت میں ان بستروں کی وجہ سے وہ صاحب نصاب سمجھے جائیں گے، ان پہ قربانی بھی آئے گی اور صدقۃ الفطر بھی ان پہ واجب ہوگا۔ یا اسی طرح ایک آدمی نے جو ہے وہ لغویات گھر میں رکھی ہوئی ہیں، فضولیات، گانے سننے کے لیے یا جو ہے اللہ کی نافرمانی کے مناظر دیکھنے کے لیے، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے یہ لغویات میں ہیں، فضولیات میں ہیں۔ اب اگر وہ کہتا ہے مجھ پہ قربانی نہیں ہے تو اس کی قیمت کو ہم دیکھیں گے کہ یہ اسکرین جو اس نے لگائی ہے اس کی قیمت کیا ہے۔ اگر اس کی قیمت جو ہے 1,10,500 سے زیادہ ہے تو اس پر جو ہے قربانی بھی ہے اور صدقۃ الفطر بھی ہے، اس لیے کہ یہ ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ وہ جو ہے کمپیوٹر وغیرہ اور اس طرح کی جو موبائل وغیرہ ہے جس پہ وہ کاروبار کرتا ہے، اپنی پڑھائی کرتا ہے، یا جو ہے اس کی ضرورت کی چیز ہے وہ، اور حقیقتاً وہ ضرورت بھی ہو، تو ایسی صورت میں پھر اس کو ہم غیر ضروری نہیں کہیں گے،
اور اس کو استعمالی چیز کہیں گے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، یا جو ہے بہت مہنگا موبائل اس نے رکھا ہے جو اس کے استعمال میں ہے اور ضروری استعمال ہے اس کا، تو ایسی صورت میں ہم اس کو پھر غیر ضروری نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ ضرورت کی چیز اور استعمال کی چیز ہے۔ ہاں اگر ایک بچہ ہے اور اس کے پاس جو ہے 1.5 لاکھ والا 2 لاکھ والا موبائل ہے جو صرف وہ گیم کھیلنے کے لیے جو ہے استعمال کر رہا ہے، صرف جو ہے باتوں کے لیے استعمال کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو ہم ضرورت کی چیز نہیں کہہ سکتے۔ یہ کچھ ضروری اور استعمالی چیزوں کا میں نے جو ہے فرق بیان کرنے کے لیے یہ مثالیں دیں۔ باقی یہ کہ صدقۃ الفطر کی مقدار جو ہے وہ شریعت نے متعین کر کے بتلائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص گندم کے اعتبار سے دینا چاہے تو وہ نصف ساع دے۔ نصف ساع جو ہے 2.25 سیر سے 1 چھٹانگ زیادہ، احتیاطاً علماء فرماتے ہیں کہ 2 سیر کے اعتبار سے جو ہے وہ دے سکتا ہے صدقۃ الفطر، اگر کوئی گندم یا گندم سے بنی ہوئی چیزوں کے اعتبار سے دینا چاہے، آٹا وغیرہ۔ اور اگر کوئی کشمش کے اعتبار سے دینا چاہے، کھجور کے اعتبار سے دینا چاہے یا جو کے اعتبار سے دینا چاہے، تو پھر حدیث میں اس کی مقدار صاع بتائی ہے، 1 صاع۔ صاع کہا جاتا ہے اس کے ڈبل کو، جس کو آپ احتیاطاً 4 سیر کہیں۔ ویسے 2.25 سیر سے 1 چھٹانگ زیادہ ہے، لیکن احتیاطاً جو ہے 4 سیر کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے، کھجور کے اعتبار سے، جو کے اعتبار سے حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم سب ہی، چاہے کوئی جتنا مالدار کیوں نہ ہو، گندم ہی کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ اور جو بھی پوچھتا ہے کسی بھی مولوی صاحب سے، کسی بھی عالم سے، وہ یہی کہتا ہے کہ صدقۃ الفطر کی کیا مقدار ہے، تو اس کو مولوی صاحب یہی بتاتے ہیں کہ وہی 300 ہے، 280 ہے، 270 ہے، مختلف ریٹ ہیں آٹے کے بھی اور گندم کے اعتبار سے۔ اور اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ 3200 روپے ہے، 3200، تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، مولوی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس کو پھر کہا جاتا ہے بھئی آپ اتنے مالدار آدمی ہیں، حدیث میں کشمش کا بھی ذکر آتا ہے، تو آپ کشمش کے اعتبار سے ادا کریں، آپ کھجور کے اعتبار سے ادا کریں۔ یہ مختلف چیزیں حضور علیہ السلام نے اسی لیے بتلائی ہیں تاکہ امت کے مختلف طبقات جو ہے اس فضیلت کو حاصل کر لیں۔ اور حدیث میں 2 چیزیں یعنی 2 وجہ بیان کی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر، جس کو زکاة الفطر فرمایا، اس لیے فرض کیا ہے، اس لیے واجب ہے یہ، تاکہ روزوں کی صفائی ہو جائے۔ پورے مہینے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو ادا کیا اور اس کا حق ہم نہیں ادا کر سکے، کبھی ہم نے کسی کو گالی دی، کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی، کبھی ہم نے فحش کلام کیا، کبھی جو ہے کوئی غیبت کر لی، کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی کوئی اور گناہ کر لیا، کبھی ہم نے فضول کام کیا، کوئی تاش کھیلنے لگا، کوئی جو ہے اس میں گیم کھیلنے لگا، کوئی فلم دیکھنے لگا۔ اب روزے کی حالت میں یہ کام تو کرنے کے نہیں تھے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کا حق ادا نہیں کیا، تو اب کیا ہو؟ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ فریضہ چونکہ صحیح ادا نہیں ہوا تو یہ قبول نہ ہو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت پر اتنے مہربان ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلافی کا بھی ہمیں طریقہ بتایا کہ تم نے جو روزوں میں لغو کام کیے ہیں، فضول کام کیے ہیں، جو فحش باتیں کی ہیں، گالم گلوچ کیے ہیں، غیبت، جھوٹ بولا ہے، تو اس کی صفائی کا طریقہ بھی تمہیں ہم بتلا دیتے ہیں کہ صدقۃ الفطر ادا کر دو، اللہ کے ہاں تمہارے روزے قبول ہو جائیں گے۔ ایک وجہ تو صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کی یہ بیان کی ہے، اور دوسری وجہ کیا بیان کی ہے؟ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاکِین،
غریب لوگ جو ہے وہ اپنے لیے کوئی کھانے پینے کے انتظام کر سکیں، عید کی خوشیوں میں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، اس مہنگائی کے دور میں وہ پریشان نہ ہو کہ ہم کس طرح جو ہے عید منائیں گے، کس طرح جو ہے ہم عید کی خوشیوں میں باقی مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں گے، ہم کس طرح کپڑے بنائیں گے، کس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے جوتے خریدیں گے، کس طرح ہم جو ہے میٹھی چیزیں خرید کے لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر اس لیے واجب فرمایا تاکہ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اور غریب لوگوں کے کھانے پینے کے انتظام ہو جائے۔ تو یہ دو وجہ حدیث پاک میں بیان کی ہے، اور پھر مختلف چیزوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جو ہے انداز میں بیان کیا، کہیں سا کہیں نصف سا، تاکہ سب لوگ ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیں اور غریبوں کو خوب انتظام ہو جائے۔ اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم نے صرف گندم کو لیا ہوا ہے، بس صرف آٹے کو لیا ہوا ہے، اور سارے لوگ چاہے وہ ارب پتی کیوں نہ ہو، کھرب پتی کیوں نہ ہو، کروڑ پتی ہو، لاکھ پتی ہو، یعنی متوسط درجے کا مالدار ہو، بہت اعلیٰ درجے کا مالدار ہو، ہم سب جو ہے بس گندم ہی کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کا نقصان یہ ہے کہ حدیث میں ایک وجہ جو بیان کی ہے وہ تو ہمیں مل جاتی ہے اور ہمارے روزے پاک و صاف ہو جاتے ہیں بشرطے کہ اخلاص ہو، لیکن دوسری وجہ نہیں پائی جا رہی، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ والی وجہ نہیں پائی جا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے گھر کا فطرانہ جو ہے پچھلے سالوں میں جب کہ اتنی مہنگائی نہیں تھی 500 روپے بن جاتا تھا، کبھی جو ہے 1000 روپے بن جاتا تھا۔ اب چونکہ کچھ مہنگائی ہو گئی ہے اور جو ہے آٹے کا ریٹ اور گندم کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، تو اب فطرانہ جو ہے تقریباً آپ احتیاطاً 300 روپے فی کس کا اگر حساب لگائیں تب بھی اتنے پیسے نہیں بنتے۔ اب اگر 5 آدمی ہیں گھر میں، کل 5 افراد ہیں، تو 300 کو آپ 5 سے ضرب دیں، کتنے پیسے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 1500۔ اب 1500 جب ہم کسی غریب کو دیں گے تو 1500 تو درزی لے رہے ہیں، صرف سلائی جو ہے وہ 1500 ہو گئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہم نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا؟ وہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ کہاں شریک ہو سکتا ہے؟ سارے گھر کا فطرانہ 1500۔ تو اسی لیے میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں کہ صرف ہم گندم کے اعتبار سے نہ دیں، حدیث میں کھجور کا بھی ذکر آیا ہے، حدیث میں کشمش کا بھی ذکر آیا ہے، حدیث میں جو کا بھی ذکر آیا ہے۔ اب آپ کھجور کو صرف لے لیں، کھجور جو ہے متوسط درجے کی کلو کتنے کی ہے؟ آپ حضرات سے پوچھیں۔ 500 اگر ہے، 400 ہے، چلے ہم 400 حساب لگاتے ہیں۔ اب 400 کو آپ 4 سے ضرب دیں، اس لیے کہ 4 کلو کے اعتبار سے جو ہے کھجور کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ تو 4 کو 4 سے ضرب دیں، کتنے ہو گئے؟ 1600 ایک آدمی کا جو ہے فطرانہ ہے۔ آپ جب گھر کے جو ہے 10 افراد ہوں تو 1600 کو جو آپ 10 سے ضرب دیں، 16000 ہو گئے۔ تو 16000 جو ہے جب ہم کسی غریب کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ جو ہے مزے سے اپنی عید کا انتظام کر سکے گا، اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ 16000 میں بھی نہیں کر سکتا، جو اس وقت مہنگائی ہے اور جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن بہرحال ایک غریب جو ہے وہ اپنے عید کا انتظام کر سکتا ہے جب 16000 روپے ہم اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ یہ تو کھجور کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، اور کشمش کے اعتبار سے آپ چلے جائیں، کشمش میرے خیال اس کا ریٹ کچھ زیادہ ہے، کشمش کلو کیسے ہے؟ 800 ہے۔ تو پھر آپ اس کو حساب لگائیں، 4 سے ضرب دیں 800 کو تو 3200 ہو گئے۔ تو ایک آدمی کا فطرانہ 3200 روپے ہے۔ اب جو ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کشمش کے اعتبار سے دیں۔ اب 10 افراد اگر گھر میں ہو تو 32 کو آپ 10 سے ضرب دیں، کتنے ہو گئے؟ 32000 ہو گئے۔ تو 32000 جب کسی غریب کو ہم دیں گے، ایک گھر کو، 2 گھروں کو، تو انشاءاللہ ان کے لیے جو ہے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ جو بتایا حدیث پاک میں، تاکہ غریب لوگ بھی اپنے کھانے پینے کا عید کے دن انتظام کر سکیں، یہ وجہ بھی اعلیٰ درجے سے پائی جائے گی اگر ہم جو ہے
کشمش کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرنا شروع کر دیں، کھجور کے اعتبار سے ادا کرنا شروع کر دیں۔ تو آپ حضرات نے سن لیا، مقدار بھی میں نے بتا دی۔ اب پوچھتے ہیں کہ بھئی کتنی مقدار ہے، تو میں یہ نہیں بتاتا ہوں کہ 300 یا 280 یا جو ہے 800 یا جو ہے 1600 یا 3200، تو ریٹ معلوم کر کے آپ خود جو ہے ادا کریں۔ اگر گندم کے اعتبار سے کسی کی وسعت ہے تو پھر جو ہے وہ 1.25 سیر سے 1 چھٹانگ زیادہ ہے، احتیاطاً 2 سیر کر دیں۔ اور اگر کوئی کھجور کے اعتبار سے، جو کے اعتبار سے اور کشمش کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی توفیق دی ہے کہ وہ غریبوں کو خوب جو ہے خوشحال کرنا چاہتا ہے اور ان کو عید کی خوشیوں میں ہم سب مسلمانوں کے ساتھ برابر شریک کرنا چاہتا ہے، تو پھر جو ہے وہ جو ہے 4 کلو کے اعتبار سے دے۔ ویسے 3.25 سیر سے 1 چھٹانگ زیادہ ہے، احتیاطاً جو ہے 4 سیر۔ تو یہ جو ہے صدقۃ الفطر کے موٹے موٹے مسائل میں نے عرض کر دیے۔ باقی صدقۃ الفطر کے مستحقین وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ صدقۃ الفطر بھی کسی کو آپ اجرت میں نہیں دے سکتے۔ ایک آدمی نے سارا دن آپ کے گھر میں کام کیا، ایک عورت خاتون ملازمہ ہے بیچاری، سارا دن جو ہے کپڑے دھو رہی ہے اور گھر صاف کر رہی ہے، پھر آپ اس کی اجرت جو بنتی ہے، جو اس کی تنخواہ بنتی ہے، اس میں اگر ہم اس کو جو ہے صدقۃ الفطر دیں تو صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے لیے ہم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، صدقۃ الفطر بھی، اور جتنی بھی جو ہے خیراتیں ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے، اس میں کوئی جو ہے غرض نہیں ہونی چاہیے سوائے اللہ کو راضی کرنے کے۔ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں وہی صدقۃ الفطر کے بھی مستحقین ہیں۔ مسجد میں آپ نہیں دے سکتے، مسجد کی تعمیر میں نہیں دے سکتے، مدرسے کی تعمیر میں نہیں دے سکتے۔ اگر آپ جو ہے مدرسے والوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقۃ الفطر دیتے ہیں تو پھر ان کو لازمی بتائیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ صدقۃ الفطر کے پیسے ہیں، تاکہ وہ پھر تعمیر میں نہ لگائیں، وہ جو ہے ان بچوں پہ لگائیں جو وہاں پڑھتے ہیں، یا جو بھی مستحق ہے جن کو وہ دینا چاہتے ہیں ان کو دیں۔ یہ بات جو ہے ان کو بتانی ضروری ہے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔